أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تؤردن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإما اور اگر تو اردن تم منہ موڑو عنہم ان سے ابتغاء انتظار میں رحمت کے من رب کا اپنے رب کی ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو فقل پس کہہ دو لہم ان سے قولا بات میسورا نرمی کے ساتھ. انتہائی اہم ترین ہدایات دی جا رہی ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ ان ہدایات کے اوپر عمل کیا جائے گا تو اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور انسان اپنی عزت کو برقرار اور بحال بھی رکھ سکے گا، اور دوسروں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بھی پیدا ہوگی. تو ان آیات کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ اگر تم نے کسی کو کچھ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. اور دوسری بات دیتے ہوئے یہ بھی ذہن میں ہو کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے. جیسے بعض اوقات کسی کے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں اور اس انداز کے اندر فوٹو کھینچتے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے کی عزت مجروح ہو کر کے رہ جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے راستے کے اندر کسی کو پیسے دیتے ہوئے اگر اپنے ثواب کو بچانا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو دے کر کے پھر احسان نہیں جتلانا وگرنہ اجر ضائع ہو جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی کو زکوٰۃ و خیرات دے کر اس سے اب احسان اس کے اوپر جتلا کر اپنی ذاتی غرض نکالنی نہیں ہے، اور اس سوچ کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیسے دینے ہیں کہ جس غریب کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، جس فقیر کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ حق کی ادائیگی کر رہا ہوں، اپنے حق کو ادا کر رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ہم نے ان مالدار لوگوں کے مال و دولت کے اندر ان محروم لوگوں کا حق رکھ دیا ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عشر کی صورت میں، قربانیوں کی صورت میں، کفارات کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں امیروں سے غریبوں کی طرف جاتا رہتا ہے. اب یہاں پر جو ہدایت دی جا رہی ہے ذرا غور کیجیے، کتنی پیاری بات اللہ رب العالمین نے سمجھا دی. فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تم منہ موڑو عنہم ان سے، ابتغاء انتظار میں، رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت کے، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو، فقل پس کہہ دو لہم ان سے قولا میسورا نرمی کے ساتھ بات. مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے جو طے کر لیا تھا کہ یہ پیسے میں نے اللہ کے راستے میں دینے، یہ زکوٰۃ میں نے دینی ہے، اب اس نے سارا مال جو تقسیم کرنا تھا وہ تقسیم کر دیا ہے.
اب جو اس نے تقسیم کرنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے مجھے بھی کچھ دے دو، اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس کو تنگ نہیں ہونا ہے، سختی کے ساتھ جواب نہیں دینا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تمہیں اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ کل کلام تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ دے دے گا، تو اس کو اچھے انداز میں کہہ دو کہ بھائی ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو تمہارا ایسا بناؤں گا. اگر کوئی خیر مانگنے والا آ جاتا ہے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو سختی نہیں کرنی ہے، دھتکارنا نہیں ہے. جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہٹے کٹور مانگتے ہو، کسی کو کیا پتا کہ وہ کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، اندر سے وہ کسی بیماری کا شکار ہو، بظاہر جسم اس کو موٹا بھی ہو، کس کو کیا معلوم کہ کس کی کیا مجبوری ہو، اس کے اندر کیا بیماری موجود ہے. تو یہاں پر یہ تعلیم دے دی گئی کہ جب تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اگر دینا ہے تو اس انداز کے اندر دینا کہ اخلاص بھی اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور اگر نہیں ہے، دے نہیں سکتے ہو، تعاون نہیں کر سکتے ہو تو دھتکارنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، نرمی کے ساتھ بابا معاف کر دو، اچھے انداز کے اندر کہ بھائی اب میں تعاون نہیں کر سکتا ہوں، تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یا اس کو آدمی اچھے الفاظ کے اندر کہہ سکتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں، آئندہ اللہ نے دیا تو تمہارا ایسا بھی میں بناؤں گا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا. کتنی پیاری ہدایات ہیں کہ انسان اگر ان ہدایات کے اوپر عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ تو اجر اور ثواب بھی ہوگا اور دنیا کی زندگی بھی انسان کی سہل بھی ہوگی، آسان بھی ہوگی. فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا. نہ بناؤ اپنے ہاتھوں کو بند ہوا إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ. مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو بخل نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیب کے اندر مال ہے اور اپنے ہاتھوں کو ادھر گردن کے ساتھ باندھ دو. کوئی مانگتا بھی ہے تو جیب کی طرف تمہارا ہاتھ جا ہی نہیں سکتے، ایسے ہاتھوں کو کندھوں کے ساتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا ہے. مراد ہے کہ بخل نہ کرو. بخل سے مراد یہ ہے کہ پیسے ہوں اور کوئی جائز ضرورت بھی ہو اور پوری بھی کر سکتا ہو لیکن پھر بھی کرتا نہیں، یہ بخیل آدمی ہے. کسی کے ساتھ تعاون کر بھی سکتا ہے، کوئی قرض مانگنے کے لیے آگے قرض دے بھی سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے. زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، خیرات بھی کر سکتا ہے اور اپنی جائز ضروریات کے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، یہ بخیل آدمی. تو کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ، نہ بناؤ يَدَكَ اپنے ہاتھ کو مغلولا بند إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن کے ساتھ. مراد ہے کہ بخل نہ کرو، اس لیے کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے تو بخل کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی گر کر کے رہ جاتا ہے. ہر کسی کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ انتہائی بخیل آدمی ہے تو اپنے کردار کو مجروح بنا کر کے رکھ دیتا ہے. کل البس. اور دوسری ہدایت یہ دے دی، ایک طرف یہ انتہا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل انسان بخیل ہو کر کے رہ جائے، بس پیسہ کمانا اور جوڑنا، پیسہ کمانا اور اپنے آپ کے اوپر بھی وہ خرچ نہیں کرتا ہے، ایسا بخیل بن گئے. اور دوسری طرف یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے کہ انسان کسی کی تقریر سن کر کے اتنا جوش میں آ جائے کہ سب خرچ کر دے، سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دے اور پھر جس وقت اپنی ضرورت کی بات آئے اس کے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو اور خیر مانگنا شروع کر دے. یہ بھی درست طریقہ نہیں. اس لیے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو کھول دو پوری طرح کھولنے سے کہ جو کچھ بھی سارے کا سارا تم. ہاں یہ بات بھی ایک مسئلے کی بات ہے کہ ایک انسان سارا بھی اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے لیکن وہ انسان کہ جس کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہو کہ جس کو دینے کے بعد پھر کوئی پشیمانی نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، تو کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آ گیا ہوں. کہ اگر ان کی طرح ایمان ہے پھر سارا بھی اگر خرچ کر دے جس کے بعد اس کو کوئی پشیمانی نہ ہو بلکہ خوشی ہو تو یہ جائز ہے. لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ انسان سارا دے دیتا ہے اللہ کے راستے کے اندر کسی جذبے کے تحت آ کر کے، کوئی تقریر سن کر کے اور خود پھر بھیک مانگنا شروع کر دے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ ضرورت کا رکھو، اس کے زائد جو ہو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دو. وَلَا تَبْسُطْهَا، نہ اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑو پوری طرح کھلا چھوڑنے سے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اس طرح سب کچھ خرچ کر دو کہ خود ملامت زدہ ہو کر کے رہ جاؤ. اس لیے کہ سب کچھ دے دیا پھر خیر مانگنے شروع کر دو کہ تو لوگ بھی ملامت کریں گے، دیکھو اس نے خیر مانگنا شروع کر دیا ہے. تو جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ محتاج نہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعتدال کا راستہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
رزق حلال طریقے سے کمانے کی، اور پھر جس طرح شریعت نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِمَّا، اور اگر تو اردن تم منہ موڑوانو منت ابتغاء، انتظار میں رحمت میں ربک، اپنے رب کی رحمت کی، ترجوہ جس کی تمہیں امید ہو، فقل پس کہہ دو لہم انت قولا، بات میسورہ نرمی کے ساتھ، ولا تجعل، اور نہ بناؤ یدک اپنے ہاتھوں کو مغلولہ بند و الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ، مراد یہ کہ بخل نہ کرو، ولا تبسط، اور نہ کھول دو ان کو کل البسط پوری طرح کھولنے سے کہ سب کچھ خرچ کر دو، فتقعد، پھر بیٹھ جاؤ ملامت زدہ ہو کر، مقصورہ اور حسرت زدہ ہو کر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔